تو ذرا سنو میں بتانے لگا ہوں ابو بکر کون ہے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی بالغ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے نبی کے ابو بکر کی شان دکھو. ایک جنگ ہوئی, جنگ کے موقع میں جنگ ختم ہوئی تو غازی واپس آ رہے تھے. مدینے کی ایک بچی باپ جو نہ کی, جیسی بچی نے کہا کسی اور سوچ میں ڈوبے تھے. بچی نے یہ کہا کہ چاچا میرے والد کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے, بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے. اتنا سنا نا بچی نے, بچی خوشی سے اچھل جاتی ہے, میرے والد زندہ ہیں, پیچھے آ رہے ہیں. ابو بکر نے بتایا ہے, ابو بکر نے بتایا ہے. اتنا کہہ کے ابو بکر تو چلے گئے. ادھر رب نے فرمایا ملک الموت اے اسرائیل جی رب جلیل کا جس صحابی کی روح لے کر کے آیا ہے چا کر کے واپس اس کے بدن میں ڈال دے. اللہ اکبر. ملک الموت نے کہا تھا یا اللہ یہ تو تیرا قانون ہے, جب کسی کی موت آئے گی وقت پہ آنی ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. یا اللہ اگر روح واپس ڈال دی تو تیرا نظام بدل جائے گا, تیرا قانون بدل جائے گا. اتنا جیسی ملک الموت نے عرض کیا ہے رب کا دریائے کرم جوش میں آیا. رب نے فرمایا ملک الموت دیکھتا نہیں ہے, میرے ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں, کاش سن میرا قانون بدل جائے. یہ تو گوارا ہو سکتا ہے, نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے گوارا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صحابہ اکرام, فیضان شہید کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے ابو بکر صدیق. اگر کہہ دیں کہ پیچھے آ رہے ہیں تو رب جان واپس کر دیتا ہے, کیونکہ اسے صدیق میرے محبوب نے بنایا ہے. اگر بات جھوٹی ہو جاتی تو اعتراض نبی کی درسگاہ پہ تھا کہ ان کو سبق تو مصطفیٰ نے پڑھایا تھا, پھر کیسا سبق تھا جو ابو بکر نے جھوٹ بول دیا. اور ان پہ بھونکنے سے پہلے کتو سوچا کرو کس کے خلاف بول رہے ہو. اس کے خلاف بول رہے ہو جسے دین نبی نے اپنی درسگاہ میں بٹھا کے پڑھایا. اگر یہ غلط ہیں تو سوال ان تک نہیں بلکہ نبی کی درسگاہ تک جاتا ہے, اور جب درسگاہ بدنام ہوتی ہے تو پھر استاد بھی نہیں بچتا ہے. سوچ سمجھ کے بھونکا کرو. آخری بات ابو بکر صدیق کے تعلق سے بتا دوں, اس لیے کہ یہ فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری سیدھی قوم اس میں بہتی جا رہی ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ ہجرت کی رات کون تھا ساتھ؟ بولیں, سارے بولیں, جنہیں پتا وہ بولیں. ہجرت کی رات حضور کے ساتھ سفر میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر. سارے بولیں ابو بکر. اور یار اپنے بچوں کو محفلوں میں لایا کرو تاکہ تمہارے بعد وہ گونگے بن کے نہ بیٹھے. ہاں, حضرت محدث دہلوی کہتے ہیں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ. کہا حضور کیسے سکھانا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرو, نبی کی تعریف سنایا کرو, اس سے مصطفیٰ کا عشق بڑھتا ہے. تو اپنے بچوں کو جلسوں میں لایا کرو. کچھ بچے دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے, او یار 12:30 بج گئے, 1:30 بج گیا, 1:30 بج گیا ہے. خدا کی قسم ابھی تک یہ بچے ایسے جاگ رہے ہیں جیسے عشاء کا وقت ہے. یقیناً یہ ماں باپ کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے. اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے بیٹے گھر کسی کا بھی ہو, گلی بھی کسی کی ہو, اگر باتیں نبی کی ہوں تو پھر سونا نہیں ہے, ساری رات نبی نبی کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں, اگر جلسے میں آواز بیٹھ جائے نا کسی کی تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چوم لینا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا صدقہ تھا, اثر تھا تیرے دودھ کا. دنیا الیکشن میں آواز کی قربانی دیتی ہے, میں نے محمد کے نام پہ آواز قربان کر دی ہے. اللہ سلامت رکھے. اب ذرا ایک بات اور سن لو, ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ کون ہے؟ بولو بولو یار, لگنا چاہیے سن رہے ہو. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. غار کے دروازے پہ پہنچے, حضور کو کھڑا کیا دروازے پہ. بہت توجہ سے سننا یہ بات, بہت توجہ سے. حضور کو غار کے دروازے پہ کھڑا کیا, کہتے حضور ٹھہریں. میرے حضور ٹھہر گئے. اندر کون گیا پہلے؟ حضرت ابو بکر صدیق. مجھے نہیں بولیں گے مولانا لوگوں, ایک درسگاہ ان کے لیے بھی لگایا. بچوں کو ہی پڑھاؤ گے پھر انہیں کون پڑھائے گا؟ اتنا بڑا نام یاد نہیں ہے جو بچوں کو یاد ہوتا اچھے علاقوں میں. ذرا توجہ کریں, آج یاد ہو جانا چاہیے. دیکھو بھائی, آپ میرے ہو, میں آپ کو ہوں. میں کہاں گے بھائی مدرسہ ہے
اس نے کہا حضرت جی آپ ہمارے ہو ہم آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے آئیں گے. تو ہم اپنوں کے بیچ میں, اور کوئی سنے گا یار مفتی عماد کے علاقے کے لوگ حضرت ابوبکر کا صدیق کا نام ہی نہیں لے پا رہے, تو بھئی ہماری تو بالکل ہی ناک کٹ جائے گی. ہاں جی, اگر اتنا بھی ادب مت کرو کہ صاحب لیں گے ہی نہیں, ادب کرو لیکن جب پوچھا جائے تو بتا دو, یاد کر لو. اندر کون گیا؟ اللہ سلامت رکھے, جیو نسل آباد ہوں جو بولے ہیں. ہاں حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے, اپنا صافہ پاڑا, صفائی کی, اور صافے کے ٹکڑے کر کے سوراخ بندی, پوری غار چیک کر لی, پوری غار چیک کر لی. جب صاف ہو گئی پھر کہتے حضور تشریف لائیے. حضور اندر آئے. حضور نے فرمایا ابوبکر بہت تھکے ہیں ہم, جی چاہتا ہے کچھ آرام کرنا. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے. کہا حضور گود حاضر ہے, نصیب دیکھو گود حاضر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں مصطفیٰ کا سر. ایک بات بتائیے, غار میں چھپنے کی وجہ کیا؟ اگر آپ کا ہو ڈر تھا تو پھر جب دروازے پہ 40 کافر کھڑے تھے حضور نکل آئے تب ڈر نہیں تھا, پھر غار میں کیوں لیٹے؟ ڈر تھا؟ نہیں تھا ڈر. وجہ کیا تھی جوانوں سنو. ایک دن میرے نبی کے بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خواہشیں ظاہر کی تھی. 3 خواہشیں بتائی تھی. کہا تھا مال میرا ہو, اشارہ مصطفیٰ کا ہو. کیا بات ہے. بیٹی میری ہو, نکاح میں مصطفیٰ کے ہو. تیسری خواہش تھی نظریں ابوبکر کی ہوں, چہرہ مصطفیٰ کا ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جواب النظر الی وجہ رسول اللہ. کیا بات ہے. میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں صرف مصطفیٰ کو دیکھتی رہیں. کبھی زندگی میں یہ موقع تو نہ مل سکا. ہجرت کا جب وقت آیا مصطفیٰ نے غار کو مسکن بنایا, ابو بکر کی گود کو تکیہ بنایا, سر رکھا, سو گئے. ابو بکر جاگتے رہے. وجہ یہ تھی مصطفیٰ چاہتے تھے ابو بکر تجھے دیدار کرنا تھا, کر لے. آج محبوب کی آنکھیں بند رہیں گی, ابو بکر کی آنکھیں کھلی رہیں. کیا بات ہے. اللہ, یہ تھی وجہ, دیدار کرانا تھا ابو بکر کو. اب توجہ کریں, سانپ نے کاٹا, بولو ایسے نہیں, پھر سلام پڑھ لیں اگر کہو تو پھر بولیے ذرا. سانپ نے, آنکھ میں آنسو آئے, ٹپکے مصطفیٰ کے چہرے پر, آنکھیں کھولی. ابو بکر کیوں روئے؟ حضور لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹا ہے, زہر پھیل رہا ہے. مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا, شفا ہوئی کہ نہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھائی جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کیا اور یار بلا وجہ میں بریلی سے عشق نہیں کرتے ہم, اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کئی مزار ہیں, اس لیے نہیں کہ وہاں پہ خوشبو اچھی آتی ہے, نہیں, بریلی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بریلی میں وہ لیٹا ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرے دیتا ہے. کیا بات ہے. جواب نہیں. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. آگ لگائی ہے. اور آگ ایسی نہیں لگی تھی, کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائے. یہ عشق تھا ان کا. تو بس توجہ کریں. اللہ اکبر, شفا ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں حضور پیاس لگی ہے. کیا کہا حضور؟ پیاس لگی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, پیاس لگی ہے, پانی پینا؟ جی. حضور نے فرمایا جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ. کہاں بھیجا حضور نے؟ غار کے بیچ حصے. مثال کے طور پر ایک برآمدہ ہے, 2 لوگ اس کے اندر ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس نے پورے برآمدے کی صفائی کی ہے, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک وہ جس نے پورے برآمدے کی صفائی کی ہے, اسے یہ بھی معلوم ہے کہاں سوراخ ہے, اسے یہ بھی پتا کہاں گڈھا ہے, اسے یہ پتا کہاں پتھر ہے, وہ سب کچھ صاف کر چکا ہے. اگر اس میں پانی رکھا ہو تو صفائی کرنے والے کو دیکھے گا کہ نہیں؟ بالکل دیکھے گا نا. اللہ سلامت رکھے. دیکھو اب دل لگا بولنے میں, یہ سامنے والے بولتے رہے مزہ آ جائے گا, پیچھے والوں کا کام تو آگے والوں کے صدقے میں ہوتا رہتا ہے. ہاں بس توجہ کیجئے. دکھتا کہ نہیں دکھتا پانی؟ اگر پانی ہوتا تو وہ حضور سے مانگتے نہیں مانگتے. اگر پانی اس وقت غار میں ہوتا تو حضور سے
نہیں مانگتے، لیکن کہتے حضور پیاس لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ۔ حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ، صفائی ابو بکر نے کی ہے، جانتے غار میں کہاں کیا رکھا ہے، لیکن حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ، جا کے پانی پی لو۔ یہ نہیں کہا حضور صفائی میں نے کی ہے، ابھی کہیں پانی نہ تھا، لیکن وہ صحابی تھے مصطفیٰ کے، اور پھر ابو بکر ہیں۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا نا غار کے بیچ میں چلے جاؤ، اٹھے پانی کی طرف چلنے لگے۔ جیسی یہ چلے ہیں وہاں اس وقت پانی نہ تھا، لیکن جب ابو بکر اٹھے قدم بڑھایا، رب نے حکم فرمایا اے جنت کی نہروں کے فرشتوں، دیکھو میرے محبوب نے ابو بکر کو پانی کا پتہ بتا دیا ہے، بیچ غار میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو بکر بیچ غار میں آئے، محبوب نے کہہ دیا ہے جنت کی نہر کا رخ لو اور جا کے غار کے اندر کر دو، تاکہ ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے جنت کی نہر پہنچ جائے۔ اب توجہ کریں، پانی آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ حضرت ابو بکر گئے، پانی پیا، واپس آئے۔ کیا بات ہے، میں بتا رہا ہوں ابو بکر کون ہے۔ اور مل جائے نا ایسا کوئی چبڑا جو نبی کے ابو بکر کو گالی دیتا ہو، بات میں کریو گردن پہلے توڑ دی۔ بہت دن ہو گئے مناظرے کرتے کرتے، اب اس کا دور نہیں ہے، اب حضرت عمر کا عمل اپنانا پڑے گا۔ گردن بعد میں پہلے توڑ دو، پھر پوچھو کدھر سے آیا۔ ہاں ایسے لوگوں کو اب زمین پہ جینے کا ادھیکار نہیں۔ کون ہے ابو بکر؟ آئے پی کے حضور کے پاس، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، جی یا رسول اللہ، پانی پی لیا؟ کہتے ہیں جی حضور۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ بات سمجھ گئے تو ذرا بول دو سبحان اللہ، اور تمہاری نسلیں آباد ہوں ذرا اور اونچا بول دو۔ اگر پیٹ میں کچھ سہارا لے کے بیٹھے ہیں تو اللہ کرے نظر نہ لگے، اور اونچا بول دو سبحان اللہ، اللہ بھلا کرے۔ بس توجہ کریں، حضور نے فرمایا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ اب حضرت ابو بکر کا جواب سنو، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پانی کے قریب پہنچا تو پانی کو دیکھا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کیا بات ہے، جب میں نے اس کو اٹھایا ہاتھ سے پکڑا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کیا بات۔ تیسری بات فرماتے ہیں جب میں نے منہ سے لگایا ابھی ناک کے قریب تھا حضور، مشک سے زیادہ بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ چوتھا وصف بتاتے کہتے حضور جب پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا۔ کتنے وصف بتا دیے؟ دودھ سے زیادہ، بولو دودھ سے زیادہ، شہد سے زیادہ، برف سے زیادہ، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ یہی پانی ایک ذات کے پاس اور آیا تھا۔ کیا بات ہے، وہ ذات میرے نبی کی پیاری امی سیدہ آمینہ کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، اللہ رحمت نازل کرے نبی کی والدہ کی قبر انور پر۔ حضور کی ولادت کے وقت جو پانی ان کو پیش کیا گیا، ان سے پوچھا آمنہ پانی کیسا تھا؟ فرماتی دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ صفتیں تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتا یہ پانی آیا کہاں سے تھا؟ اب جواب سنو، پانی غار میں نہ تھا، نبی پوچھ رہے ہیں ابو بکر کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آقا پتہ نہیں، یہاں تو تھا ہی نہیں، آیا کہاں سے؟ غیب یا تو رب کو ہے یا رب کے بتائے سے مصطفیٰ کو ہے، اس کی خبر یا تو رب کے پاس ہے یا پھر مصطفیٰ کے پاس ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی جنت سے لایا گیا تھا، ابو بکر تیرے لیے آیا تھا۔ اتنا سنا چیخ نکلی ابو بکر کی، رونے لگے۔ آقا فرماتے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور ابو قحافہ کا بیٹا کیا اتنا نصیب والا ہو گیا کہ اس کے لیے جنت سے پانی آ جائے، آپ کے قدموں سے جڑ کے اس کی اتنی عزت ہو گئی کہ جنت سے پانی آئے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ عزت کا کمال نہیں ہے، یہ تکمیل عزت نہیں ہے، سب کچھ یہ نہیں ہے، بلکہ تیری عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے ابو بکر۔ کون بتا رہا ہے؟ گنبد خضرا والا بتا رہا ہے، کون بتا رہا ہے؟ حسنین کا نانا بتا رہا ہے، کون بتا رہا ہے؟ زہرا کا بابا بتا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر تیری عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ ابو بکر اگر کسی کے نام اعمال میں 70,000 نبیوں کے نیکیوں
نیکیوں کی برابر نیکیاں ہو لیکن اس کے سینے میں تیرا بغض ہو، رب فرماتا ہے میں اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ اور سن، گناہ لے کے آئے، تیرا پیار لے کے آئے گا جنت میں داخلہ فرما دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نے فرما دیا ابو بکر کا عشق جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اب یہ کتے بانٹیں گے جنت کا سرٹیفکیٹ، جن کے نہ اپنے حسب کا پتہ نہ نسب کا پتہ، یہ بتائیں گے نبی کا ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی نے جب فرمایا تھا نا جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے، تو حضرت علی نے کہا تھا مبارک ہو ابو بکر، میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ تم جنت کے ٹکٹ بانٹو گے۔ پھر ابو بکر نے جب اتنا کہا، میرے نبی کے در پہ پلنے والے مصطفیٰ کے چوتھے لاڈلے غلام حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر پھر تو تمہیں بھی مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے علی مجھے کس بات کی مبارکباد؟ کہا جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے ٹکٹ علی بانٹیں گے تو حضور نے بھی تو یہ بھی تو کہا ہے کہ ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو۔ اللہ اکبر، یہ ان کے رشتے ہیں اور یہ خاندان کی ناجائز اولاد آج کے دور میں مصطفیٰ کے خلفاء میں نفرتیں پیدا کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کے جانثاروں سے پیار کی توفیق۔ یہ سبق، زندہ رہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت سمجھ لینا۔ جب تک جیو ایک ہاتھ میں نبی کی اولاد کا دامن پکڑ کے رکھنا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ ہم مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین۔ تاریخ کربلا بڑی دردناک تاریخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے اور